پھر اس کے بعد کچھ دن نبیوں کے صحیفوں میں بیان ہوتا رہا، پھر چوتھے نمبر پہ آ کے قرآن مجید ہے۔ آپ سب یہ تو ایک ریالٹی ہے نا کہ جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ چیزیں، کچھ حقائق اس کی فطرت میں موجود ہوتے ہیں، جی جس کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اشارہ کیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو ہے فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو ماں باپ ہیں اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو کچھ حقائق تو انسان کی فطرت میں موجود ہوتے ہیں آلریڈی۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ اس فطرت سے کیا مراد ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے وسلم نے جو کہا، اور قرآن میں بھی ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، کہ اس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ قوت فطرت جو ہے، یا فطرت کی جو استعداد ہے، اس کا کام یہی ہے کہ حق اور باطل میں، خیر اور شر میں تمیز کرنا، لیکن یہ خیر اور شر کا سورس نہیں ہے۔ یہ فطرت خیر اور شر لے کے آئی نہیں ہے، خیر اور شر اس کے سامنے رکھا جائے گا تو یہ اس میں پہچان کر لے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایز یو ناؤ کہ ہمارا یہ پروگرام غامدی صاحب کی کتاب میزان کے اوپر بیسڈ کرتا ہے۔ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں جو اصول بتائے ہیں، ان پہ ہم حافظ زبیر صاحب کی آراء لیتے ہیں۔ حافظ صاحب کو جہاں ان سے اختلاف ہوتا ہے اس کو بھی کیٹاگوریکلی بیان کرتے ہیں، اور جہاں انہیں ان سے اتفاق ہوتا ہے اس کو بھی کھل کے بیان کرتے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ اس لحاظ سے بہت ہی خاص ہے کہ آج ہم ان کا جو اصول بیان کرنے والے ہیں، ان کی جس اصول پہ بات کرنے والے ہیں، وہ ہے قرآن جو ہے وہ دین کی آخری کتاب ہے۔ یہ اصول اس لحاظ سے بہت خاص ہے کہ اس میں انہوں نے جو ان کی فکر کے اہم بنیادی چیزیں ہیں ان کا اس اصول میں تذکرہ کیا ہے۔ تو آج اسی اصول پہ ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حفظ صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ خیریت سے۔ حفظ صاحب، ہم کافی سارے اصولوں پہ بات کر چکے ہیں غامدی جی صاحب کی کتاب میزان کے حوالے سے، اور جو ہے آج کا اصول ہے جو ان کا مبادی تدبر قرآن کے حوالے سے چھٹا اصول ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ دین کی آخری کتاب ہے۔ تو کیا قرآن دین کی آخری کتاب ہے یا نہیں ہے، اس پہ آپ کیا اپنی رائے دیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ جی، یا دین اسلام کی ایک تاریخ ہے، یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء آتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، پھر اللہ کے رسول آئے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے انبیاء کی جماعت کا، اور اسی طرح مختلف ادوار میں جو ہے وہ کتابیں بھی بھیجی جاتی رہیں۔ تو دین کی ایک تاریخ ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اگر تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دین کی آخری کتاب ہے اس معنی میں، تو بہرحال یہی کلاسیکل نریٹو ہے۔ لیکن غامدی صاحب اس سے کیا یہی مراد لے رہے ہیں؟ نہیں، وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ دین کی آخری کتاب ہے قرآن مجید، تو وہ کسی اور پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں۔ وہ پرسپیکٹو کیا ہے وہ انہوں نے خود یہاں پہ اپنی کتاب میں نقل کیا۔ یہ اب دیکھیں، جیسے کتاب ان کی میزان ہمارے سامنے ہے، اس کا پیج نمبر یہ 43 ہے۔ انہوں نے ہیڈنگ لگائی ہے دین کی آخری کتاب، ٹھیک ہے، اور اب یہ ان کا چھٹا اصول ہے۔ جی، یہ مبادی تدبر قرآن جو ہے یہ اس کا چھٹا اصول ہے جو وہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ چھٹی چیز یہ ہے کہ قرآن جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی وہ پہلی نہیں بلکہ آخری کتاب ہے۔ یعنی قرآن جس دین کو پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس دین کی تاریخ یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو اس کے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ دین کے بنیادی حقائق ابتدا ہی سے اس کی فطرت میں ودیت کر دی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو دین کی تاریخ وہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دین اپنے ساتھ لے کے آیا ہے۔ یہ ہم سب تو آپ کو، یعنی اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا نا کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ دین اترا، اس کی بہت ساری چیزیں، بنیادی باتیں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بعد دیگر انبیاء کے اوپر بھی نازل ہوتی رہیں۔ وہ یہ بات نہیں کر رہے غامدی صاحب، غامدی صاحب یہ بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہ بات کہی ہے
کہ انبیاء جو ہے نا اخوۃ لعلات، یہ آپس میں اللاتی بھائی ہیں. اللاتی بھائی مطلب پیٹرنل برادرز. ان کا باپ ایک ہے. مراد کیا ہے؟ دین ایک ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّىٰ، مائیں ان کی جدا جدا، یعنی شریعتیں ان کی ڈیفرنٹ ہیں. اس میں تو نو ڈاؤٹ کوئی ایسا اختلاف والی بات نہیں ہے کہ ہر نبی نے آ کے توحید کا حکم دیا، شرک سے منع کیا. غامدی صاحب یہ بات نہیں کر رہے. غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان نے جب انٹری ماری ہے اس دنیا میں، جب انسان، نبی کی بات نہیں کر رہے، انسان کی بات ہو، جب انسان اس دنیا میں آیا ہے اس پلینٹ ارتھ پہ، تو اس کو اتارا گیا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جی نازل کیا گیا، آسمانوں سے دنیا میں بھیجا گیا. تو اب ایک تو کلاسیکل نیریٹو ہے کہ اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے کتابوں کا سلسلہ جاری کر دیا، انبیاء بھیج دیے. وہ کہہ رہے ہیں یہ بات کی بات ہے کہ اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے کتابیں بھیجیں یا انبیاء بھیجے یا وحی کا سلسلہ جاری کیا. پہلی بات یہ ہے، یہ بات کی بات ہے، پہلی بات کیا ہے کہ انسان وہ دین جو اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے سے جس کو نقل کرنا تھا، اس دین کا ایک بڑا حصہ وہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ کے اس کو دنیا میں بھیجا. یعنی انسان اپنے حصے کا دین اپنے ساتھ لے کے اس دنیا میں آیا ہے. یعنی یا انبیاء کی ہدایت جی اور کتابوں کی ہدایت کے بغیر بھی اس بات کو انہوں نے آگے چل کے کھولا ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے چل کے وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی تاریخ ہے. چنانچہ قرآن کی دعوت اس کے پیش نظر جن مقدمات سے شروع ہوتی ہے وہ یہ ہیں: فطرت کے حقائق. یعنی قرآن کی دعوت میں یہ 3 بنیادی مقدمات ہیں. سب سے پہلے فطرت ہے، ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ دین ابراہیمی کی روایت. تیسرا کیا ہے؟ نبیوں کے صحائف. یعنی یہ اسی طرح سے ترتیب بھی یہی ہے، کرونالوجیکل آرڈر بھی یہی ہے کہ انسان دنیا میں آیا تو ایک فطرت پہ اس کو پیدا کیا گیا اور اس کی فطرت میں کچھ بنیادی حقائق رکھ دیے گئے. یعنی کچھ دین وہ فطرت میں لے کے آیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرکزی شخصیت تھی، کچھ وہاں سے دین ملا نو انسانی کو. پھر اس کے بعد کچھ دین نبیوں کے صحیفوں میں بیان ہوتا رہا. پھر چوتھے نمبر پہ آ کے قرآن مجید ہے. تو آپ سب یہ تو ایک ریالٹی ہے نا کہ جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ چیزیں، کچھ حقائق اس کی فطرت میں موجود ہوتے ہیں، جی جس کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اشارہ کیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو ماں باپ ہیں اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. تو کچھ حقائق تو انسان کی فطرت میں موجود ہوتے ہیں آلریڈی. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اس فطرت سے کیا مراد ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے وسلم نے جو کہا، اور قرآن میں بھی ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، کہ اس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو فطرت اصل میں عربی زبان میں فطرت سے مراد یہ ہے کہ اول، جس میں اول کا مفہوم ہو. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض کا جو مفہوم ہے یہ مجھ پہ کھل نہیں رہا تھا. صحیح. یہاں تک کہ 2 بدو میرے پاس آئے. ٹھیک ہے، یعنی جس کی طرف اشارہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. تو اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ فطرت کا معنی یہ ہے کہ جس حیت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا وہ اول حیت. دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کے والدین کی وجہ سے، اس کے ماحول اور انوائرمنٹ کے زیر اثر اس کی وہ حیت چینج ہو جاتی ہے جس حیت پہ اللہ نے اس کو بھیجا. اب پھر سوال پیدا ہوا کہ اللہ نے انسان کو کس حیت پہ بھیجا ہے؟ اس کو ہمارے ہاں روایتی مکتب فکر میں بہت تفصیل سے کھولا گیا. ایک فطرت کا مفہوم جو غامدی صاحب بیان کرتے ہیں یا ان سے پہلے اصلاحی صاحب نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا علم انسانی فطرت میں ودیت کر دیا. یعنی انسان کے اندر جو ہے وہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اس کے اندر رکھ کے اس کا نالج اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا.
دوسرا جو کلاسیکل نیریٹو ہے نا وہ یہ ہے کہ فطرت اصل میں کوئی سورس آف نالج نہیں ہے. جیسے معتزلہ کو غلطی لگی کہ عقل کیا ہے؟ سورس آف نالج ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں نا، ہم کہیں کہ جی دین کے سورسز کیا ہیں، ہم کہیں گے کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے. یعنی دین کا سورس کیا ہے؟ وحی ہے. ٹھیک ہے. مطلب مجھے دین کہاں سے لینا ہے. ٹھیک ہے. تو روایتی مکتب فکر میں فطرت سے مراد یہ لی گئی کہ یہ اصل میں ملکہ ہے، یہ کوئی سورس آف نالج نہیں ہے. جیسے معتزلہ نے کہا کہ عقل جو ہے وہ سورس آف نالج ہے. ٹھیک ہے، وحی کی طرح غامدی صاحب نے عقل کی جگہ فطرت کا نام لے لیا کہ فطرت جو ہے وہ سورس آف نالج ہے. یہ سورس نہیں ہے. مطلب سورس آپ سمجھتے ہیں نا، مثال کے طور پہ کہ جی میں نے اللہ کا حکم کہاں سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ظاہری بات ہے وہاں سے نکالوں گا جہاں اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو وہ برتن کون سا ہے جس برتن سے مجھے اللہ کا حکم ملے گا؟ تو وہ وحی کا برتن ہے، وہ فطرت کا نہیں. مثال کے طور پہ ایک ایسا انسان جس تک نہ کوئی کتاب پہنچی، نہ کوئی نبی پہنچا، نہ کوئی ہدایت پہنچی، کوئی بھی نہیں پہنچا، تو کچھ چیزیں تو اس کی فطرت میں ہوں گی نا. مثال کے طور پہ اگر وہ کسی جنگل میں رہ رہا ہو تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے جو دوسرے انسان ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو مارنا نہیں ہے، میں نے اپنا تن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈھانکنا ہے. یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں تو اس کی فطرت میں موجود ہوں گی نا، چاہے قرآن یا کوئی بھی کتاب اس تک نہ پہنچی ہو. دیکھیں بات یہ ہے، ابھی تو ہم یہ بات پہلے ڈسکس کر رہے ہیں کہ فطرت سے مراد جو ہے وہ علم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ملکہ ہے، یہ ایک صلاحیت ہے. یعنی حدیث میں جو بیان ہوا اس سے مراد یہی ہے کہ یہ ایک صلاحیت ہے. جیسے آپ کی قوت سماعت ہے. ٹھیک ہے. قوت سماعت نہیں ہوگی تو میں حق سن نہیں سکوں گا، لیکن قوت سماعت سورس نہیں ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ یہ میڈیم ہے، حق کو پہچاننے کا ایک میڈیم ہے. قوت بصارت حق کو دیکھنے کا ایک میڈیم ہے، لیکن حق کا سورس نہیں ہے. اوکے. ٹھیک ہے. یعنی میں قوت بصارت کے ذریعے خیر اور شر میں تمیز کر سکتا ہوں. اسی طرح سے فطرت بیسیکلی ایک ملکہ ہے، ایک قوت ہے، ایک استعداد ہے، ایک صلاحیت ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر نصب کر دی ہے کہ جب خارج میں اس کے سامنے وحی پیش کی جائے گی یا نبی کی دعوت پیش ہوگی اور نبی یہ کہے گا یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، تو اس کی وہ جو پہچان کا ملکہ ہے وہ اسے فوراً جو ہے یہ بتا دے گا، پہچان کروا دے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے. اوکے. جیسے قوت سماعت کا کام سننا ہے، قوت بصارت کا کام کیا ہے؟ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے قوت فطرت جو ہے یا فطرت کی جو استعداد ہے اس کا کام یہی ہے کہ حق اور باطل میں، خیر اور شر میں تمیز کرنا. لیکن یہ خیر اور شر کا سورس نہیں ہے. یہ فطرت خیر اور شر لے کے آئی نہیں ہے. خیر اور شر اس کے سامنے رکھا جائے گا تو یہ اس میں پہچان کر لے گی. ٹھیک. یہ بات ہوئی. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ بہت سی باتیں انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسان سے اس کا مواخذہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اصل بات یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اصل بات یہ. تو دیکھیں قرآن مجید اس حوالے سے بہت واضح ہے. قرآن مجید کی آیات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسولا مبشرین و منذرین، ہم نے رسول بھیجے جو خوشخبری دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. یہ بہت اہم الفاظ ہیں، حجتم بعد الرسل، کہ لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے. اللہ نے رسول کیوں بھیجے؟ تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے. کب؟ بعد الرسل. رسولوں سے پہلے لوگوں کے پاس عذر باقی ہوتا ہے. عذر سے مراد ایکسکیوز. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں آپ نے بتایا ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، آپ ہمیں بتاتے ہی آپ کی رضا ہے. تو جب غامدی صاحب یا اصلاحی صاحب بات کرتے ہیں اس کی فطرت کی، تو کیا وہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اگر رسول نہ بھی آئیں، انبیاء نہ بھی آئیں، تو وہ ایک انسان A to Z پورا دین پر عمل پیرا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ وہ نہیں کہتے. دیکھیں انہوں نے دو چیزوں کی بات کی ہے. یہ میزان کی عبارت جو ہے وہ جو ہمارے سامنے ہے. ہاں غامدی صاحب اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی چیز کا تعلق ایمان و اخلاق کے بنیادی حقائق سے ہے. یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ فطرت کے حقائق. تو انہوں نے کہا کہ فطرت کے جو حقائق ہیں ان کا تعلق ایمانیات سے ہے اور اخلاق سے ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کے اوپر ایمان،
یا توحید تک انسان اپنی فطرت کے نتیجے میں پہنچ جاتا ہے، وہی اس کے پاس نہ بھی آئے. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو بنیادی اخلاقیات ہیں انسان ان کو اپنی فطرت سے پہچان سکتا ہے، جان سکتا ہے. ہم اس کی بات کر ہی نہیں رہے کہ ایک انسان اپنی صالح فطرت سے توحید تک پہنچ سکتا ہے، ایک انسان اپنی صالح فطرت سے فرق کر سکتا ہے کہ یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ برے اخلاق ہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. ہم تو یہ بات نہیں کر رہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی تک وہی نہیں پہنچی تو کیا اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یعنی ہم نے تو کہہ دیا کہ وہ ایک ملکہ ہے، وہ ایک قوت استعداد ہے. انسان جو ہے وہ قوت سماعت اللہ نے دی، قوت بصارت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے نا. تو اب یہ جو آیات ہے نا، ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اسی طرح یہ آیت، اب یہ جو کہتے ہیں نا قرآن مجید قطعی الدلالہ قطعی الدلالہ ہے، اب اس سے زیادہ قطعی آیت کیا ہوگی؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم کسی قوم کو عذاب دیتے ہی نہیں ہیں جب تک ہم اس کی طرف رسول نہ بھیج دیں. کیا کریں گے اتنی سری آیات کا؟ قرآن کی قطعیت کہاں آپ مطلب لے کے جائیں گے؟ تو ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں قرآن قطعی الدلالہ ہے، قرآن قطعی الدلالہ ہے، تو اس سے زیادہ قطعیت آپ کو کہاں ملے گی کہ ہم کسی قوم کو عذاب دیتے ہی نہیں ہیں جب تک اس کی طرف رسول نہ بھیج دیں. مطلب اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد جو ہے، آخرت میں جو مواخذہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، وہ کس بنیاد پہ؟ کہ نبی کی دعوت پہنچ گئی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک اور آیت بہت اہم ہے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اس کو کہتے ہیں نفی کے سیاق میں نکرہ ہے، اور یہ اپنے عموم میں نص بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ہمارے یہاں فلاسفہ میں بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کیا بلینک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، یا اس کے ذہن پہ پہلے سے کچھ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں طرح کی آراء موجود ہیں. تو قرآن نے کیا انداز اپنا ہے کہ جب تم دنیا میں آتے ہو، ٹھیک ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تو تم کوئی علم لے کے نہیں آتے. لا تعلمون شیئا، وہ جو علم تمہیں ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، وہی کے ذریعے سے ملتا ہے، یعنی دین کا علم. گامدی صاحب کے اوپینین میں یہ بات شامل ہے کہ اگر کوئی رسول نہیں پہنچا تو اس کا حساب کتاب ہوگا. ہاں، وہ کہتے ہیں دو چیزوں میں ہوگا، ایک تو ایمان میں، ٹھیک ہے، توحید ربوبیت میں، ٹھیک ہے، اور دوسرا اخلاقیات میں. اب جیسے دیکھیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے ایک بڑے حصے کو وہ اپنی اصطلاح میں معروف اور منکر سے تعبیر کرتا ہے، یعنی اخلاق سے متعلق. یعنی وہ باتیں جو انسانی فطرت میں خیر کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں، اور وہ جن سے فطرت ابا کرتی ہے اور انہیں برا سمجھتی ہے. قرآن ان کی کوئی جامع معنی فہرست پیش نہیں کرتا. کیا معروف ہے کیا منکر، قرآن نے کوئی فہرست ہمیں نہیں دی، بلکہ اس حقیقت کو مان کر کہ اس کے مخاطبین ابتدا ہی سے معروف و منکر دونوں کو پورے شعور کے ساتھ بالکل الگ الگ پہچانتے ہیں، ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ معروف کو اپنائیں اور منکر کو چھوڑ دیں. یعنی قرآن نے یہ کہا کہ معروف کو اپنائیں، منکر کو چھوڑ دیں، معروف کا حکم دیں، منکر سے منع کریں. تو قرآن نے کوئی فہرست نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ کہ فطرت میں شامل ہے. قرآن نے جو ہے وہ مطلب فطرت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے رکھ کے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، معروف اور منکر. اچھا، اب آگے دیکھیں اسی چیز کو انہوں نے جو ہے وہ مزید آگے کس طرح سے کھولا ہے. تو کہتے کیا ہیں کہ قرآن کا یہی پس منظر ہے جس کی رعایت سے یہ چند باتیں اس کی شرح و تفصیل میں بطور اصول ماننی چاہیے. وہ چند باتوں میں کیا ہے؟ اول یہ کہ پورا دین خوب و ناخوب کے شعور پر مبنی ان حقائق سے مل کر مکمل ہوتا ہے. پورا دین وہی سے مکمل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، پورا دین کس سے مکمل ہو رہا ہے؟ خوب و ناخوب کے شعور، کیا خوب ہے کیا ناخوب ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کے شعور پر مبنی ان حقائق سے مل کر مکمل ہوتا ہے جو انسانی فطرت میں روز اول سے ودیت ہیں. ٹھیک ہے، اور جنہیں قرآن معروف اور منکر سے تعبیر کرتا ہے. تو پورا دین تو مکمل ہوا ہے فطرت کے بنیادی حقائق سے، معروف اور منکر کے اس شعور سے جو اول دن سے انسان کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، تو شریعت کے جو اوامر و نواہی تعین کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ ان معروفات اور منکرات کے بعد اور ان کی اساس پر قائم ہے. اب دوسری بات کیا ہے؟ شریعت کے جو اوامر و نواہی تعین کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئی ہے. کچھ اوامر و نواہی جو ہیں وہ فطرت میں ہیں،
کچھ اوامر و نواہی جو قرآن میں ہے. اچھا جو قرآن میں ہے وہ بھی اس فطرت کے اوپر قائم ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. یعنی ان کی بنیاد بھی فطرت ہی ہے. ہاں ان کی بنیاد بھی فطرت ہی ہے. اگر آپ فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے، فطرت کے بنیادی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کے معروف اور منکر کو نہیں سمجھیں گے تو پھر بھی آپ قرآن کو صحیح نہیں سمجھ پائیں گے. یعنی ایک بات تو یہ بیان کی کہ معروف اور منکر کل کا کل قرآن میں نہیں ہے، فطرت میں ہے، کچھ قرآن میں بیان ہو گیا. لیکن جو قرآن میں بھی ہے وہ بھی آپ نے فطرت سے سمجھنا ہے. اس کے لیے بھی گائیڈ لائن کہاں سے لینی ہے؟ فطرت سے آپ نے لینی ہے. اس سے بھی روشنی فطرت سے لے. اس پہ اصلاحی صاحب کا ایک حوالہ جو سورہ نور میں ہے نا، جو ان کی تفسیر ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوری، وہ دیکھنے والی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو حافظ صاحب اگر وہ بھی ان کی بنیاد بھی جو ہے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں حقائق، اگر ان کی بنیاد بھی فطرت ہی ہے تو پھر قرآن میں ان کے بیان کرنے کی وجہ وہ کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ آخری جملہ ہم ان کا دیکھ لیں. انہیں چھوڑ کر شریعت کا کوئی تصور اگر قائم کیا جائے گا تو وہ ہر لحاظ سے ناقص اور قرآن کے منشا کے بالکل خلاف ہوگا. یعنی فطرت کے بنیادی حقائق کو چھوڑ کے اگر آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک ناقص قرآن فہمی ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور جو متکلم کا مقصود ہے وہ فوت ہو جائے گا. وہ اصل میں یہ بات بیان کرتے ہیں، کہیں اور جا کے انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے. اس بات کو انہوں نے جو ہے نا وہ کھانے کی چیزوں کے بیان میں جا کے کھولا ہے. بیسیکلی دیکھیں، جو غامدی صاحب نے فطرت کا اصول بیان کیا، اور پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ اصل میں یہ اصول انہیں کیوں بیان کرنے پڑے. تو بنیادی طور پہ ان کا فلسفہ جو تھا وہ ان کے بنیادی اصول میزان اور فرقان کے گرد گھوم رہا تھا. وہ میزان اور فرقان کا اصول سیدھا کرتے کرتے کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کے اوپر اضافہ نہیں کر سکتی، اس بات کو ثابت کرتے کرتے کچھ اس کانسیپٹ سے مزید جو ہے نا وہ کچھ کانسیپٹس پیدا ہوئی ہے. یعنی اس میجر کانسیپٹ نے آگے بچے جننا شروع کر دیے، اس ایک اصول نے آگے کچھ اصول وضع کیے. وہ پھر بچے ان کو سنبھالنے پڑ گئے. وہ سنبھالتے سنبھالتے کبھی گر جاتے ہیں، کبھی سنبھل جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ اصول انہیں کیوں بنانا پڑا؟ یہ تو بنیادی طور پہ اب دیکھیں نا، ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن اور حدیث کا جب انہوں نے تعلق بیان کیا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ حدیث جو ہے وہ قرآن پہ اضافہ نہیں کر سکتی. اور یہ جو بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو حرام قرار دیا، ٹھیک ہے، کچلی والے درندوں کو، ٹھیک ہے، یا چنگال والے پرندوں کو، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہ اضافہ کیا. وہ اصل میں بیان شریعت نہیں ہے، وہ اصل میں کیا ہے؟ بیان فطرت ہے. تو وہ ایک اصول ان کو، وہ اپنا اصول سیدھا کرنے کے لیے میزان اور فرقان کا، میزان اور فرقان کے اصول پہ اعتراض کیا آ رہا تھا کہ جی حدیث تو جو ہے وہ اضافہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اس اعتراض کو رفع کرتے کرتے ایک اور اصول پیدا ہو گیا فطرت کا. اب وہ ان کو سنبھالنا پڑ گیا. اب یہ سنبھلتا نہیں ہے، مطلب صحیح، ہاں، یہ ایسا بچہ ہے کہ جو بہت دفعہ گود سے گر جاتا ہے. تو وہ ہم دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ سے. یہ پھر جو بیان فطرت ہے یہ بھی پھر ایک طرح کا اضافہ نہیں بنتا؟ دیکھیں نا، یہ بہت خطرناک بات ہے جو یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے وحی سے بھی، اور اللہ کا دین ثابت ہوتا ہے فطرت سے بھی. اب اصول فقہ کی کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، ہمارے ہیں جو روایتی مکتبہ فکر ہے، اس میں آپ دیکھیں سورسز آف شریعہ کے ہیں. سب سے پہلے کتاب اللہ ہے، پھر سنت رسول ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اجماع ہے. اجماع بھی کنسنسس ہے. کنسنسس کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ، یہ جو اتفاق ہوا ہے یہ کتاب و سنت کے فہم پہ ہوا ہے. یعنی اس میں بھی بنیادی طور پہ سورس کیا ہے؟ کتاب و سنت ہی ہے. کہ اس کے فہم پہ، اس کی انڈرسٹینڈنگ پہ، کسی آیت کی انڈرسٹینڈنگ پہ یا کسی حدیث کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر اس کے مفہوم پہ اتفاق ہو گیا علماء، اس کو اجماع کہتے ہیں. یہ ایک تیسرا سورس ہو گیا. چوتھا جو ہے وہ قیاس ہے. ایسا قیاس کی بنیاد بھی کیا ہے؟ علت منصوص ہوتی ہے. بنیاد تو یہی ہے کہ علت نص میں ہوتی ہے، اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ نص ہی ہے. تو یہ بیسیکلی 4 سورسز ہیں. اس کے بعد کے جو سورسز ہیں وہ اختلافی ہیں پھر، ٹھیک ہے، وہ سورس ہیں کہ نہیں ہیں بہر. لیکن کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ جو ہے وہ عقل اور فطرت کوئی سورس ہے. معتزلہ نے یہ بات کہی تھی کہ عقل سورس ہے، کہ عقل کے ذریعے سے آپ اللہ کا حکم معلوم کر سکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فطرت کے ذریعے سے اللہ کا حکم معلوم کرنا تو کجا، آپ تو اللہ کا حکم ساتھ لے کے دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. حالانکہ قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں لا تعلمون شیئا، آپ کچھ بھی نہیں جانتے، آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا. یہ تو مطلب دین کے اعتبار سے
دنیا کا علم تو آپ ہم یہاں دنیا میں حاصل کرتے ہیں، دین کا جو علم ہے وہ پھر وحی کے ذریعے سے آپ کو ملتا ہے. اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مواخذے کی جو بنیاد ہے آخرت میں، اکاؤنٹیبلٹی کی، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ کا دین آپ تک پہنچے گا، رسول کی دعوت پہنچے گی، پھر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. نہیں تو اگر ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یعنی اس بالکل خالی ذہن ہوتا ہے، تو یہ جو آیت ہے کہ فطرت اللہ فطر الناس علیہا، تو اس کا پھر آپس میں کیا کنیکشن ہوگا؟ ہاں، یہی بات ہم نے پہلے بھی کی ہے نا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ ملکہ اور وہ استعداد ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ خیر اس پہ تو ہم نے اپنی کتاب میں نا سینکڑوں حوالے جمع کر دیے. اچھا، لیکن آسانی کے لیے ہم چند ایک حوالے دیکھ لیتے ہیں معاصر علماء کے. ٹھیک ہے، یہ جیسے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، یہ اسی حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ. کہتے ہیں میرے نزدیک فطرت سے مراد بعینی ہی اسلام نہیں بلکہ اس کے مقدمات ہیں. بس فطرت ایک ایسی جبلت ہے جو کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. یعنی وہ استعداد ہے، وہ صلاحیت ہے. اللہ نے انسان کو استعداد اور صلاحیت دے کے بھیجی ہے کہ وہ حق کو قبول کر سکے اور باطل کا انکار کر سکے. اچھا، اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہ ہوتی تو اس سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی تھی. بات یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہ رہے ہیں نا، تو اس امتحان میں پاس اور فیل ہونے کی صلاحیت بھی تو دینی چاہیے نا. ٹھیک ہے، امتحان کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کر کے زندگی گزارو، صحیح، خیر اور شر میں فرق کر کے زندگی گزارو. اب جیسے دیکھیں یہاں پہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، ان کا کہ فطرت سے کیا مراد ہے. وہ کہتے ہیں اس معاملے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جس کو وہ راجح قول کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی راجح قول کہتے ہیں جی سلف کا یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد اسلام نہیں بلکہ استعداد اسلام اور اس کی قابلیت اور صلاحیت ہے. یہی شاہ اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے بیان کیا. اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ یہاں مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ علماء محققین یہ کہتے ہیں فطرت سے عین اسلام مراد نہیں بلکہ استعداد اور صلاحیت اور قبولیت مراد ہے. اور حدیث سے مراد یہ کہ ہر بچہ فطری اور طبی طور پہ اسلام کے طریقے پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی فطرت میں اسلام قبول کرنے کا مادہ رکھا جاتا ہے کہ اگر اس کو مانے نہ پیش آئے تو بلا شبہ اسلام ہی قبول کرے. تو یہ بیسیکلی تو صلاحیت ہے. ٹھیک ہے، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کے بھیجی ہے، اس سے مراد کوئی علم نہیں ہے. اچھا، اس میں غامدی صاحب نے جو دلیل بیان کی ہے، اصل بات تو یہ ہے نا کہ دیکھیں دلیل کی بات ہے کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے کچھ رکھ کے بھیجا ہے، تو دلیل کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. بغیر دلیل کی بات تو نہیں مانی جا سکتی. تو دلیل یہ دی ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى، تو اللہ نے انسان کا فسق و فجور اور اس کا تقوی اس کے اندر الہام کر دیا. تو لیکن یہاں کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خیر اور شر کا علم انسان کے اندر رکھ کے اس کو دنیا میں بھیجا ہے؟ یہ مراد نہیں. اگر ہم سلف کی تفاسیر دیکھیں، جیسے یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ تفسیر تبری جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، یہ سلف کی تفسیر کا بہت بڑا سورس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے کیا مروی ہے؟ فَأَلْهَمَا فُجُورًا وَتَقْوَىٰ، وہ کہتے ہیں بَيَّنَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، کہ الہام سے کیا مراد ہے؟ خیر اور شر کو اللہ نے واضح کر دی ہے، تبیین کر دی ان کی. ٹھیک ہے، تو تبیین وہ فطرت کے ذریعے بھی تو ہو سکتی ہے. نہیں، تبیین فطرت کے ذریعے. تبیین سے مراد کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ ہیں فَأَلْهَمَهَا یعنی الہام کر دیا، یعنی اس کے دل میں یا اس کی جو ہے نیچر میں یہ بات موجود ہے کہ وہ جو ہے اچھائی کو برائی کو پہچان سکتا ہے. نہیں، پہچان سکنا اور بات ہے. اللہ نے واضح کر دیا، کھول کے بیان کر دیا. تبیین کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو کھول کے بیان کرنا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس کو کھول کے بیان کریں. ٹھیک ہے، ایک چیز دل میں ڈال دینا خیال کے طور پہ، یہ تبیین کے لفظ کا اطلاق اس پہ نہیں ہوتا، یہ تبیین نہیں ہے. اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ علمہ الطاعۃ والمعصیہ، کہ تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی اور معصیت کی. ٹھیک ہے، اور یہ بذریعہ وہی جو ہے. اسی طرح عرفہ، انسان کو اس کی پہچان کروا دی، یہ مجاہد سے ہے. تو سلف کے اقوال اگر ہم دیکھیں تو وہ اس معاملے میں بہت واضح ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. جیسے قتادہ سے کیا ہے فَبَيَّنَ لَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ، کہ اس سے مراد یہ ہے تبیین ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو علم دے دیا.
اور وہ علم کیسے دیا؟ وحی کے ذریعے اس کا علم دیا۔ ہم نے کہا نا کہ یہ مفہوم جو ہے وہ قرآن مجید کی دوسری آیات سے بھی مل کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ بات کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ تو غامدی صاحب نے یہ فطرت کا اصول ایک تو معروف اور منکر کے اوپر لگایا، تو ہم نے کہا کہ نہیں، معروف اور منکر وہ نہیں ہے جس کا تعین فطرت سے ہوگا، معروف اور منکر وہ ہے کہ جس کا تعین شریعت سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی شریعت نے جو ہے وہ معروف اور منکر کا تعین کر دیا، انسان کی فطرت کے اوپر اس کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اگر فطرت کے اوپر آپ اس کو چھوڑ دیں گے نا تو اس کا کبھی تعین نہیں ہو سکے گا، پھر یہ معروف اور منکر ریلیٹیو ہو جائے گا، یعنی یہ پھر ریالٹی نہیں رہے گا، پھر یہ ریلیٹیو ہو جائے گا۔ مطلب ایک ہوتا ہے یونیورسل ریالٹی، ٹھیک ہے، مطلب سب کے نزدیک سیم ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا معروف و منکر ہوگا، تو اس لیے اس کو انسانوں کے اوپر چھوڑنے سے تو کبھی اس کا تعین نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ اصل میں شریعت کے باب کا موضوع ہے، یہ وحی کا موضوع ہے کہ وحی تعین کرے گی کیا معروف ہے کیا منکر ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ معروف کا حکم دیں، منکر سے منع کریں۔ تو معروف کیا ہے؟ جس کا اللہ نے حکم دیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ معروف ہے۔ منکر کیا ہے؟ جس سے اللہ نے منع کیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وہ منکر ہے۔ تو غامدی صاحب نے دو جگہ پہ اپنا یہ اصول جو ہے وہ اپلائی کیا ہے۔ ایک تو یہ معروف اور منکر انہوں نے کہا اس کا تعین فطرت انسانی سے ہوگا، کیونکہ قرآن نے اس کی کوئی جامع معنی فہرست نہیں پیش کی، قرآن نے نہیں پیش کی تو بھائی حدیث میں مل گئی ہے آپ کو، اب وہاں سے کیوں نہیں لے لیتے؟ ٹھیک ہے، حدیث میں کیا منکرات کا بیان نہیں ہے؟ بس غالباً اسی کو ہی کاؤنٹر کرنے کے لیے تو آپ وہاں سے منکرات لینا نہیں چاہتے حدیث سے، تو اب آپ قرآن کے منکر کی تشریح کیا کریں گے؟ اپنی فطرت سے کریں گے۔ تو بیسیکلی جو آپ کے نزدیک اور غامدی صاحب کے جو تھیسس ہے اس میں فرق یہ بنتا ہے کہ وہ اس کو فطرت کو جو ہے وہ بناتے ہیں سورس آف نالج، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سورس آف نالج نہیں بلکہ ایک ایبلٹی ہے، ایک صلاحیت ہے، اور یہی سلف صالحین نے یہی بات کہی ہے کہ یہ سورس آف نالج نہیں ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا علم انسان کو دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ دین آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ فطرت کی سرے سے کوئی حیثیت ہی نہ ہو بلکہ ایک صلاحیت ہے؟ ہاں بالکل حیثیت ہے، جیسے عقل کی حیثیت ہے، ہم عقل کی حیثیت کے منکر نہیں ہیں۔ عقل کی حیثیت کیا ہے کہ وہ خیر و شر میں تمیز کر سکتی ہے، لیکن کیا ہے کہ جس کو عقل نے خیر کہا، کیا اللہ تعالیٰ اس خیر کی بنیاد پہ مجھے آخرت میں اجر دیں گے؟ یا جس کو عقل نے شر کہا، ٹھیک ہے، ریوارڈ جو ہے نا اس کا تعلق ہے مطالبے سے۔ اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھے، آج کل میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہم کہیں اشارے پہ گاڑی روکے نا تو ایک لڑکا آ جاتا ہے، وائپر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور سرف کی بوتل ہوتی ہے، اور وہ آپ کی ونڈ سکرین جو ہے وہ صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے جی پیسے دے دیں۔ اچھا، آپ نے اس سے مطالبہ نہیں کیا کہ میری سکرین صاف کرو، ٹھیک ہے، جب آپ نے اس سے مطالبہ نہیں کیا تو کیا وہ ان پیسوں کا حقدار ہے جن کا وہ مطالبہ کر رہا ہے؟ بالکل بھی حقدار نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ حقدار نہیں ہے، حقدار کے لفظ کو، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حقدار اس وقت بنتا ہے جب آپ نے اس سے کسی کام کا مطالبہ کیا اور اس کے جواب میں اس نے وہ کام کیا، ہاں اس نے کام کیا اور آپ نے اس کو کوئی ریوارڈ دینا، پھر وہ حقدار بنتا ہے۔ تو جب مطالبہ نہ ہو تو پھر کوئی حق ثابت نہیں ہوتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک اللہ کا مطالبہ نہیں انسان تک پہنچے گا کہ بھائی یہ کرو، اس وقت تک کوئی ریوارڈ نہیں ہے، اور جب تک اللہ کا مطالبہ نہیں پہنچے گا کہ یہ نہ کرو، ٹھیک ہے، اور انسان پھر بھی وہ کرتا ہے تو اس پہ کوئی سزا نہیں ہے۔ تو اصل چیز ہے مطالبہ، تو اس لیے قرآن نے اس چیز کو بہت کھول کے بیان کیا ہے۔ اچھا، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ غامدی صاحب نے کھانے کے باب میں بھی ہم نے یہ چیز نقل کی تھی، دیکھیں یہ اصول و مبادی کا پیج نمبر 36 ہے۔ کہتے ہیں جی اس میں شبہ نہیں کہ اس کی یہ فطرت کبھی کبھی مسخ بھی ہو جاتی ہے انسان کی، یعنی انسان کی فطرت، لیکن دنیا میں انسانوں کی عادات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان کی ایک بڑی تعداد اس معاملے میں بالعموم غلطی نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ خدا کی شریعت نے بھی ان جانوروں کی حلت و حرمت کا اپنا موضوع نہیں بنایا، جانوروں کی حلت و حرمت کو شریعت نے موضوع نہیں بنایا۔ کن جانوروں کی؟ یہ جو اوپر بیان ہو رہے ہیں سارے، ٹھیک ہے نا، شیر، چیتے، ہاتھی، چیل، کوے، گدھ، عقاب، سانپ، بچھو، خود انسان، اسی طرح گھوڑے، گدھے، ٹھیک ہے۔ اب شریعت نے ان کو موضوع نہیں بنایا ان کی حلت و حرمت کا، بلکہ صرف یہ بتا کر
کہ تمام طیبات حلال اور تمام خبائث حرام ہیں، انسان کو اس کی فطرت ہی کی رہنمائی پہ چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ شریعت کا موضوع اس باب میں صرف وہ جانور اور ان کے متعلقات ہیں جن کی حلت و حرمت کا فیصلہ تنہا عقل و فطرت کی رہنمائی میں کر لینا انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ آپ کے اس سوال کا جواب آ گیا کہ شریعت نے پھر کچھ چیزوں کی حرمت کیوں بیان کی، جیسے قرآن نے 4 چیزوں کی حرمت بیان کر دی، تو انہوں نے کہا جہاں فطرت کو غلطی لگ سکتی تھی، جہاں فطرت کے لیے غلطی کا امکان تھا تو وہاں شریعت نے واضح کر دیا، باقی چیزوں میں غلطی کا امکان تھا ہی نہیں 4 کے علاوہ میں۔ اچھا، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 4 چیزیں جیسے انہوں نے کہا نا، آگے چل کے بیان کیا کہ جانوروں کی حلت و حرمت میں شریعت کا موضوع اصلاً یہ 4 ہی چیزیں ہیں، یعنی شرعی طور پہ حرام 4 چیزیں ہیں۔ چنانچہ قرآن نے بعض جگہ کلا اجد فیما اوحی الیہ اور بعض جگہ انما کے الفاظ میں پورے حصر کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی حلت و حرمت کے باب میں صرف یہی 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ تو شریعت سے تو 4 چیزیں حرام ہوئی ہیں، باقی کہاں سے حرام ہوئی ہیں؟ فطرت سے۔ تو وہ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو 4 چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں جن کو حرام قرار دیا ہے، یعنی یہ بنیاد ہیں؟ نہیں، وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شریعت نے جو ہے وہ اگر وہ آپ بتا دیں وہ 4 چیزیں انہوں نے کون سی بتائی ہیں؟ یہی 4 چیزیں نا جو قرآن مجید کی آیت میں ہیں، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ایک انسان کو یعنی کس لحاظ سے غلطی لگ سکتی تھی؟ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فطرت کے لیے یہ مطلب 4 چیزیں مشتبہ تھیں، ہو سکتا ہے وہ مردار کھا لیتا، ہو سکتا ہے وہ خون پی لیتا، حالانکہ خون پینے کی چیز نہیں ہوتی۔ بات بنائی گئی ہے نا، بات بنائی گئی ہے، کون خون پیتا مجھے بتائیں؟ یہ بھی چیز تو انسان کی نیچر میں شامل ہے نا، نہیں پسند کرتا خون کو، کون پسند کرتا ہے خون پینا؟ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ ایسی بات جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ تو لیکن بہرحال میں نے کہا نا کہ وہ بات بناتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 چیز میں جو ہے وہ غلطی لگ سکتی تھی، اس لیے قرآن نے 4 چیزوں کو تو بیان کر دیا۔ اور ہم نے کہا تھا یہ اس وجہ سے قرآن نے 4 چیزیں نہیں بیان کی، یہ اصل میں انہوں نے جو حرام کی فہرستیں بنا رکھی تھیں، قرآن نے کہا کہ تم نے جو حلال و حرام کی فہرستیں بیان کر رہے ہو، جو بنا رکھی ہیں تم نے، ان میں سے یہ 4 چیزیں حرام ہیں، جیسا کہ امام شافعی نے کہا تھا۔ بیسیکلی تو یہ کانٹیکسٹ تھا ان آیات کا، یہ نہیں تھا کہ ان میں تمہیں غلطی لگ سکتی تھی، یہ اللہ نے واضح کر دی، باقی جاؤ فطرت سے تعین کر لو۔ سوری ریپیٹ کیجئے گا اس بات کو، پوری طرح میں سمجھ نہیں سکا، یعنی وہ جو مشرکین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ہاں دیکھیں نا، سورہ انعام میں یہ چیز آئی ہے نا، سورہ انعام میں کوئی 2 رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں اور ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جیسے ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور اگر وہ فلاں ہے تو وہ ہماری عورتوں کے لیے یا دونوں کے لیے، اس طرح سے انہوں نے ایک فہرست بنا رکھی تھی، ان جانوروں کی پشت جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو اس کانٹیکس میں یہ بات کہی گئی مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ جو تم نے حلال و حرام کی فہرستیں بنا رکھی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے کیا حرام ہے؟ یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ حصر کا اسلوب اصل میں اس کانٹیکس میں ہے، یعنی تم نے جو حرام کی فہرستیں بنا رکھی ہیں اور بیان کر رہے ہو، وہ قرآن یہی کہہ رہے ہیں نا، اس سے متصل پچھلی آیات کیا ہیں؟ کل اذکرین حرم ام الانثیین، صحیح، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ایک مذکر اللہ نے حرام قرار دیے یا دونوں مؤنث ان جانوروں میں سے کیا حرام قرار دیا؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہا گیا کہ جو تم جس کو حرام کہہ رہے ہو اس میں سے یہ 4 تو حرام اللہ نے قرار دیے ہیں، اچھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو وہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی، یہ نہیں تھی کہ جی یہ کوئی جو ہے نا اس میں فطرت کو اشتباہ لاحق ہو سکتا تھا، تو اس لیے قرآن نے بیان کیا، اور اس لیے ان 4 کو تو قرآن نے بیان کر دیا، باقی کو انسان کی فطرت پہ چھوڑ دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر فطرت پہ چھوڑ دیا تھا تو اللہ کے رسول نے کیوں بیان کیا؟ اللہ کے رسول نے پھر کیوں بیان کیا؟ ٹھیک ہے، وہ یعنی وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس کو بیان فطرت ہے، فطرت کا ایک بیان ہے، اس کی وضاحت ہے۔ فطرت میں تو انسان کی فطرت میں تھی نا، ہاں، اگر امت کو اس میں جو ہے وہ اشتباہ لاحق ہو سکتا تھا، اس میں بھی اشتباہ لاحق ہو سکتا تھا، تبھی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ورنہ تو موضوع تو بحث ہی نہ ہوتا۔ اگر وہ فطرت کا موضوع تھا تو انسان کی فطرت میں تھی، تو انسان کی فطرت میں نالج تھا، تو رسول اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی وہ چیز جو ان کو پہلے سے حاصل تھی وہ اللہ کے رسول ان کو کیوں بتا رہے؟ اچھا، اللہ کے وسلم کے بتلانے کے بعد بھی اختلاف ہو گیا،
عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے وسلم کے بتلانے کے بعد بھی اختلاف ہو گیا فقہا کا. مثال کے طور پہ ہاتھی میں اختلاف ہو گیا. اب ہاتھی دیکھیں نا، اختلاف اس میں ہو گیا کہ یہ اس میں سبیت ہے کہ نہیں ہے، درندگی ہے کہ نہیں ہے. زیناب تو ہے، ٹھیک ہے، اس کے لمبے جو ہے وہ دانت ہیں، لیکن وہ گوشت خور نہیں ہے. ہم سب ایک جو میجورٹی ہے، مثال کے طور پہ پاکستان کے لوگ ہیں، اس کی ایک بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون سی چیز کھانی چاہیے اور کون سی نہیں کھانی چاہیے. ظاہر ہے کہ بعض کچھ لوگوں کی فطرت جو ہے وہ مسخ ہو سکتی ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اوورال تو جو ہے سب لوگ پہچانتے ہیں نا کہ ہمیں یہ کھانا چاہیے، یہ نہیں کھانا چاہیے. دیکھیں آپ کے یہاں 4 اسکول آف گدا نہیں تھاٹ کھانا چاہیے لاہور میں. 4 اسکول آف تھاٹ آپ کے یہاں معروف ہیں، ٹھیک ہے، 4 ہیں نا، اور چاروں کے فالورز کروڑوں میں ہیں اور دنیا کے ہر خطے میں، اور چاروں میں کھانے کے باب میں کتاب و طعام آپ پڑھ لیں کیسے کیسے اختلافات ہیں. اب حشرات الارض مالکیہ کے یہاں کیا ہے؟ الاؤڈ ہیں حشرات الارض. انسیکٹس جنہیں آپ کہتے ہیں ان کے یہاں الاؤڈ ہیں سارے کے سارے، مطلب سانپ ہو گیا، بچھو ہو گیا. اسی طرح آپ شوافے کے ہاں چلے جائیں، پانی کی ہر مخلوق انہوں نے حلال کی ہوئی ہے. اناف کی طرف چلے جائیں تو وہ مچھلی سے آگے بڑھتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات. اسی طرح حنابلہ کے ہاں چلے جائیں، وہاں آپ کو اچھا آپ کو عجیب بات بتاؤں، حنابلہ نے اس کو حلال کیا ہوا ہے، یہ جو ہے جسے آپ ہائینہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لگڑ بگڑ. صحیح. تو کہنے کا مقصد، اسی طرح بعض حنابلہ کے نزدیک ہاتھی بھی حلال ہے. کہنے کا مقصد یہ حلال و حرام کا اتنا اختلاف ہے، یعنی قرآن کا بیان کیا، اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی وضاحت آ گئی، اس کی انٹرپریٹیشن میں بھی اختلاف ہو گیا. یعنی وہ ہے انٹرپریٹیشن کا اختلاف اور اصولی اختلاف ہے. مطلب آپ اس میں دیکھیں تو وہ بہت لاجیکل ہے. جیسے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ میں یہ اختلاف ہو گیا، اللہ کے رسول نے کہا نا کہ ذی سبا، جو جن کے اندر سبعیت ہے، درندگی ہے، وہ حرام ہے. جانوروں میں سے جو درندے ہیں وہ حرام ہے. اب اختلاف یہ ہو گیا کہ درندہ کون ہے. تو امام شافعی نے کہا کہ درندہ وہ ہے کہ جو حملہ کرے. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ درندہ وہ ہے جو گوشت کھائے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس ایپلیکیشن سے اختلاف، اور وہ اختلاف تو آپ سب اگر جو جانوروں کی حلت و حرمت کا معاملہ ہے، اس کو انسانی فطرت پہ نہ چھوڑا گیا ہوتا تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام جانوروں کی ایک پوری فہرست بتاتے کہ تم نے یہ کھانے ہیں اور یہ تم نے نہیں کھانے، یہ حرام ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ہے سارے جانوروں کی فہرست تو نہیں ملتی، چند جانوروں کی ملتی ہے، چند کی نہیں ملتی. ایسا میں دیکھیں اللہ کے وسلم نے پرنسپلز دے دیے، پرنسپلز دے دیے، اوکے، ان پرنسپلز کی جو ہے وہ تطبیق کی گئی ہے، ان کو اپلائی کیا گیا، ٹھیک ہے. ان کو اپلائی کرتے ہی اختلاف ہو گیا. یعنی فقہا جو ہیں ان کے ہاں اختلافات ہیں، لیکن یہ اختلافات کس سے پیدا ہوئی ہے؟ نص کی انٹرپریٹیشن سے پیدا ہوئی ہے. یعنی سب اس پہ متفق ہیں کہ حکم اللہ کا یہاں سے ملے گا، یہ کتاب اللہ کی نص ہے، یہ سنت رسول کی نص ہے. یعنی امام شافعی بھی وہاں سے مسئلہ نکال رہے ہیں کہ زیناب جو سبا میں سے ہے، درندوں میں سے جو کچلی والے ہیں وہ حرام ہے. امام ابو حنیفہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام ہے، لیکن انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو گیا، سبا کی لفظ کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو گیا. سارا فوکس اس بات پہ ہے، بھائی اللہ کا حکم آپ کو اس سے باہر نہیں ملے گا، وحی سے باہر اللہ کا حکم نہیں ہے. یہ وحی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام رسولوں پہ لے کے آتے ہیں، بس واحد سورس وہی ہے. اور پھر وہی کبھی قرآن کی وحی ہوتی ہے، وحی جلی، کبھی سنت کی ہوتی ہے وحی خفی. اس کے علاوہ اللہ کا حکم کہیں پہ بھی نہیں، آپ نہیں پہنچ سکتے. اللہ کا حکم پہ آپ اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنی فطرت کے ذریعے سے نہیں پہچان سکتے. تو آپ سب یہ جو گامدی صاحب نے بات کی ہے جو ہے حلال اور حرام کو پہچاننے کی فطرت کے ذریعے سے، تو کیا گامدی صاحب اور اصلاحی صاحب سے پہلے بھی ہمارے جو کلاسیکل ذخیرہ ہے وہاں کوئی اس طرح کی بات ملتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل نہیں. وہاں اختلافات ہیں، میں نے کہا، لیکن اختلافات کیا ہیں؟ نص کے فہم کے اختلافات ہیں، نص کی انٹرپریٹیشن کے اختلافات ہیں. اچھا یہاں پہ جو انہوں نے یہ بیان کیا نا کہ جی یہاں پہ حصر ہے، یہ کلمہ حصر ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی 4 چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ حصر کا اسلوب بھی انہوں نے صحیح طرح سے سمجھا نہیں ہے. حصر بیسیکلی 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک حصر وہ ہے
جو کہ حقیقی حسر کہلاتا ہے، اور ایک حسر وہ ہے جو کہ اضافی حسر کہلاتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، کل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اچھا پہلے جو انما ہے اس میں جو حسر ہے یہ اضافی ہے، دوسرے انما میں جو حسر ہے وہ حقیقی ہے، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، الوہیت کو اللہ میں بند کر دیا گیا، یہ حقیقی حسر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وحی جو ہے وہ اللہ کے وسلم کی طرف ہی نازل ہوتی تھی، یا اللہ کے رسول کی طرف جو وحی نازل ہوئی ہے وہ صرف توحید کی وحی نازل ہوئی ہے، یہ حسر ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسے جیسے وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف رسول ہے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول کے علاوہ بھی حیثیتیں تھیں، ٹھیک ہے، تو رسول ہونا ایک امتیازی حیثیت تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسر ہر جگہ اس سے مراد حقیقت نہیں ہوتی، کہیں پہ اس سے مراد جو ہے وہ مجاز بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ ریلیٹیو جو ہے وہ حسر ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، قرآن مجید دیکھیں کس طرح سے یہ ان کے اوپر برسا ہے، مشرکین مکہ کے اوپر، کہ قرآن ان کو کیا کہتا ہے، وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افطران علی اللہ، کہ جو وحی کے علاوہ کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، وہ یہی کہہ رہے تھے نا، وحی کے علاوہ کہہ رہے تھے کہ یہ حرام ہے، تو اللہ نے کیا کہا، افطران علی اللہ، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کل آذکرین حرم ام الانثیین، یہ وہی آیات ہیں کہ اللہ نے دونوں مذکر جو ہے وہ ان میں سے حرام کیے یا دونوں مؤنث حرام کیے، یعنی تم وحی کی بنیاد پہ حرمت کا حکم لگاؤ نا کہ کوئی شے حرام ہے، کوئی جانور، تم وحی کے بغیر یہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ جیسے یہ قرآن کی آیت کتنی واضح ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حلال وَهَذَا حرام، یہ اپنی زبانوں سے کیا جھوٹ بکتے رہتے ہو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تاکہ اللہ کے اوپر تم کیا کرو، جھوٹ باندھو۔ تو یہ تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے جب آپ وحی کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں کہیں گے کہ یہ حلال اور حرام ہے۔ اس لیے فقہا کی ساری محنتیں آپ کو اس پوائنٹ کے اوپر فوکس نظر آتی ہیں، بھائی نص لے کے آؤ۔ امام شافعی نے یہی کہا تھا، نص یا نص سے استدلال، بس دو ہی چیزیں، صریح نص، یعنی وہ نص چاہے قرآن کی ہو یا وہ حدیث کی ہو، وہ حدیث کی ہو، اوکے۔ تو اس کے علاوہ تو اللہ کا حکم جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ حلال اور حرام کی نسبت کریں گے تو یہ اللہ کے اوپر بہتان ہوگا۔ قرآن مجید تو بھرا پڑا ہے مشرکین مکہ پہ، یہی تو تنقیدیں کی ہیں قرآن نے کہ وہ حلال و حرام کس بنیاد پہ ٹھہرا۔ اچھا اب آپ دیکھیں ایک اور ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، ہاں بہت خوبصورت یہ روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے ذب پیش کی گئی، جسے ہم اپنی زبان میں سانڈا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گو بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سانڈا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک لیا، تو حضرت خالد بن ولید بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا احرام ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حرام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، لیکن یہ میری قوم کے لوگوں کے ہاں نہیں پایا جاتا، تو اس لیے مجھے پسند نہیں ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ کھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اوکے۔ تو اللہ کے رسول کی طبیعت، آپ کے مزاج نے پسند نہیں کیا گو کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جیسے اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا، تو فطرت تو آپ کی سالے بھی ہو تو بعض چیزوں سے ابا کر سکتی ہے، ان کو کھانے سے ابا کر سکتی ہے، پسند نہیں۔ ہمیں وہ کھانے پسند نہیں ہوتے جو کسی اور قوم کے ہاں، مطلب ہر انسان جہاں پہ پیدا ہوا ہے اس کا ایک مزاج، ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اس بات پہ چھوڑ دینا کہ جی انسان جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے، تو انسان کبھی بھی اس پہ متفق نہیں ہو پائیں گے، کبھی بھی متفق نہیں ہو پائیں گے۔ تو آپ صاحب اگر ایک آدمی وہ یہ چاہتا ہے یا اس کو پسند ہے کہ میں گدھے کا گوشت کھاؤں، یا جس طرح ہم چائنا میں دیکھتے ہیں وہ کتوں کو بھی کھاتے ہیں، سانپ کو بھی کھاتے ہیں، بہت سے دوسرے جانور کھاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی جو نیچر ہے، ان کی فطرت اس کو قبول کرتی ہے، تو پھر غامدی صاحب اس پہ کیا کہیں گے؟ یعنی وہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، مسخ ہو چکی ہے، ہاں وہ یہ کہتے ہیں۔ اب بھائی یہ کیسے طے ہوگا کہ ان کی مسخ ہو چکی ہے آپ کی نہیں ہوئی؟ ہاں
مطلب کرائٹیریا کیا آپ کے پاس کہ ان کی ہو سکتا ہے ان کی صحیح ہو، آپ کی مسخ ہو چکی ہو کہ آپ وہ چیزیں نہیں کھا رہے جن کو اللہ نے حلال کیا تھا، آپ زیادہ احتیاط میں پڑے ہیں. یا ان کو سمجھانے کا ہمارے پاس کیا طریقہ ہوگا، ان کو بتانے کا کیا طریقہ ہوگا کہ بھائی یہ چیزیں نہ کھاؤ، کتے نہ کھاؤ، سانپ نہ کھاؤ، ان کو سمجھانے کا طریقہ تو وہی ہو سکتی ہے نا. اب آپ دیکھیں نا جیسے پورے یورپ نے خنزیر کو حلال کیا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. تو اور اس کی فارمنگ ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، فطرت کے اوپر اس کو چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک طرف ہے. اچھا وہ چیزیں جن کے بارے میں حدیث میں واضح طور پہ آ گیا کہ یہ فطرت میں سے ہیں، ان کو نہیں لیا. اب اچھا ایک طرف تو فطرت کا اصول وضع کر لیا. اب دیکھیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. قص الشارب و افاء اللحیہ، مونچھوں کو کتروانا، چھوٹا کرنا، باریک کرنا، اور داڑھی کو چھوڑ دینا، داڑھی کو لمبا کرنا، داڑھی رکھنا، یہ بھی فطرت میں سے. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ وہ حیت ہے جس حیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی. پھر یہ ہے کہ تمام انبیاء نے داڑھی رکھی. یہ وہی ان کی بات کہ سنت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی داڑھی تھی. یعنی فطرت کے اصول سے بھی ثابت ہو گئی، سنت ابراہیمی سے بھی ثابت ہو گئی. لیکن اس کا کیا ہے، انکار کر دیا. انکار کر دیا. لیکن کیا غامدی صاحب نے جو اپنے بالکل سٹارٹ میں میں نے سن رکھا ہے یا بعض جگہوں پہ پڑھا ہے کہ داڑھی کو جو ان کی سنت کی ایک فہرست وہ مرتب کی ہے انہوں نے سٹارٹ میں، اس میں داڑھی شامل تھی. ہاں شروع میں ان کی شامل تھی. دیکھیں ان کی سنت کی فہرست میں نا کافی مطلب کمی بیشی ہوتی رہی ہے. یعنی وہ پہلے 40 کے قریب، یہ 40 سے زائد تھی. ہاں کچھ چیزوں کو انہوں نے سمرائز بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، جامع بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں پلس مائنس بھی ہوئی ہیں. یہ جو غامدی صاحب کا فطرت کا کانسیپٹ ہے نا، ویسے غامدی صاحب الفاظ میں محتاط ہیں، یہ بات تو ماننا پڑتی ہے. لیکن بہرحال ایک جگہ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ الفاظ جو ہیں نا، جیسے قرآن کی باس میں کہ جی قرآن کے الفاظ قطعی الدلالہ ہیں، تو انہوں نے کہا جب بھی کوئی بندہ کو گفتگو کرتا ہے نا تو اس لیے کرتا ہے کہ اگلے کو سمجھ میں آئے. اب دیکھیں نا کہ ہماری ویڈیوز کے نیچے بعض اوقات ان کا کوئی جیالہ آ جاتا ہے تو وہ یہی بحث کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو تو بات سمجھ ہی نہیں آئی غامدی صاحب کی. اچھا غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ اگلی بات کرنے سے پہلے ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں. غامدی صاحب جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ زبان سے متعلق یہی حقیقت ہے جس کی بنا پہ ہم جو کچھ بولتے اور لکھتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ بولتے اور لکھتے ہیں کہ دوسرے اس سے وہی کچھ سمجھیں گے جو ہم کہنا چاہتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. دنیا میں ہر روز جو دستاویزات لکھی جاتی ہیں، جو فیصلے سنائے جاتے ہیں، جو احکام جاری کیے جاتے ہیں، جو اطلاعات باہم پہنچائی جاتی ہیں اور جن علوم کا ابلاغ کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال اگر پیدا ہو جائے کہ ان کے الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی نہیں، تو ان میں سے ہر چیز بالکل بے معنی ہو کر رہ جائے گی. تو مطلب یہ بے معنی کتاب لکھی ہے غامدی صاحب نے جو سمجھ ہی نہیں آ رہی. مطلب سمجھ نہ آنا کون سی جو ہے ایسی کوالٹی ہے، سمجھ تو 6 ماہ کے بچے کی بھی بات نہیں آتی. یہ جو ہے نا بہت ہی ایک کامن اعتراض ہے جو غامدی صاحب کی فکر سے جو لوگ اٹیچ ہیں، وابستہ ہیں، ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب بھی ان پہ کوئی اعتراض ہوتا ہے کسی بھی طرف سے تو وہ پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کی بات سمجھ نہیں سکے. ہاں آپ ان کی بات سمجھ نہیں سکے. انہیں کہیں کہ 6 ماہ کے بچے کی بھی بات سمجھ نہیں آتی، یہ بڑی کوالٹی کی بات ہے نا. ہاں 6 ماہ کا بچہ بھی باتیں کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو بجائے خود اعتراض تو جو لکھنے والا اس پہ بنتا ہے، اس پہ بنتا ہے، معترض بنتا ہے. لیکن دیکھیں غامدی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم جو بھی بولتے ہیں، جو کچھ لکھتے ہیں، ہم اس اعتماد کے ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں. ساری دنیا میں لوگ اس اعتماد کے ساتھ بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ اگلا ان کی بات سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہنا کہ جی سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں ان کو کیا سمجھ میں آ گئی ہے جو دوسرے کو سمجھ نہیں. اچھا یہ سمجھا بھی نہیں سکتے کہ کیا سمجھ میں نہیں آئی. یہ سمجھا بھی نہیں سکتے کہ کیا سمجھ میں نہیں آئی. یعنی اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ سمجھا دیں کہ کیا سمجھ میں نہیں آئی ہے. ٹھیک. اور غامدی صاحب یہ تسلیم کریں کہ ہاں یہ صحیح سمجھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیں غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، چنانچہ یہ نقطۂ نظر نریس و فستائیت ہے. کون سا نقطۂ نظر؟ کہ جی بات سمجھ میں نہیں آئی.
یعنی ایک بندہ گفتگو کرے اور اگلا کہ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو گاندھی صاحب یہ والی بات کس کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں؟ یہ تو قرآن کی قطعی الدلالہ کی بات. وہ کہہ رہے ہیں قرآن تو کجا عام آدمی بھی جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے الفاظ بھی اس کے معنی کے اوپر قطعیت کے ساتھ دلالت کر رہے ہوتے ہیں. اگر نہ کریں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں کرتے، تو وہ تو سوفسٹائی ہے، سوفسٹ ہے. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات لے آتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں علم کی دنیا میں ہرگز کوئی گنجائش پیدا نہیں کی جا سکتی، یعنی اس نقطۂ نظر کے لیے جو ان کے فالوور جو ہے وہ کمنٹس میں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بات سمجھ میں نہیں ہے. اچھا اب آپ دیکھیں، یہ بات تو ہم نے بھی نہیں سمجھی نا، یہ تو منظور الحسن صاحب نے سمجھی ہے. سید منظور الحسن صاحب یہ ماہنامہ اشراق کے مدیر رہے ہیں اور غامدی صاحب کے خاص شاگردوں میں سے. کیا کہتے ہیں؟ دین کے مصادر، شریعت نہیں، دین کے مصادر. مصادر سے مراد سورسز. قرآن کے علاوہ کیا ہیں؟ فطرت کے حقائق، سنت ابراہیمی کی روایت اور قدیم صحائف بھی ہیں. یعنی قرآن کے علاوہ یہ بھی دین کے مصادر ہیں. دین ہمیں، اب جیسے ہم نے کہا نا کہ اہل سنت کیا کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس، یہ سورسز ہیں. تو یہاں پہ سورسز کیا ہیں؟ سب سے پہلے فطرت کے حقائق، یعنی فطرت میں اللہ نے کچھ دین رکھ کے بھیجا، وہی جو غامدی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ معروف اور منکر کا جو شعور ہے. اور کھانے کے باب میں کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، طیبات کیا ہیں، خبائث کیا ہیں، اس کا علم اللہ نے کیا کیا؟ انسانی فطرت میں ودیت کر دیا. ٹھیک ہے، اخلاق کے باب میں اور اسی طرح ایمانیات کے باب میں. دوسرا سنت ابراہیمی، اس پہ ہم مستقل گفتگو کریں گے. تیسرا قدیم صحائف، تورات اور انجیل، اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے ان کے یہاں. انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ کافی کچھ جو ہے وہ علم کے خزانے موجود ہیں. اچھا آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ان سے جو قدیم صحائف ہیں ان سے استدلال ہو سکتا ہے، ظاہری بات، حدیث سے نہیں ہو سکتا. حدیث سے بہرحال. اچھا کیا کہتے ہیں؟ اس موضوع پر مفصل بحث استاذ گرامی جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی تالیف میزان کے صفحہ 47 پر دین کی آخری کتاب کے زیر عنوان ملاحظہ کی جا سکتی ہے. وہی جو بات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. یار ہمیں نہیں سمجھ میں آیا، چلو سید منظور الحسن صاحب کو بھی نہیں سمجھ میں آیا، انہیں بھی سمجھ میں نہیں آیا، غامدی صاحب ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئے. ٹھیک، تو سمجھ میں نہیں آیا یعنی وہ غامدی صاحب کے موقف سے کوئی ہٹ کے بات کر رہے ہیں. دیکھیں اب یہ یہی کہیں گے نا کہ حافظ زبیر صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا. حافظ زبیر صاحب نے یہ بات کر دی کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ فطرت بھی جو ہے نا غامدی صاحب کے نزدیک سورس آف شریعہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو غامدی صاحب نے کہاں لکھا ہے کہ فطرت سورس آف شریعہ ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ ان کے جو خاص الخاص شاگرد ہیں وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں، وہ بھی غامدی صاحب سے یہی بات سمجھ رہے ہیں. اسی عنوان کے تحت میزان کے انہی صفحات کا ریفرنس دیتے ہوئے صحیح کہ غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سورس صرف قرآن نہیں ہے، دین کا سورس صرف قرآن نہیں ہے. یہ بھی تین چیزیں. کیا لفظ ہے؟ دین کے مصادر، مصدر، سورس آف شریعہ. تو اب یہ بات تو ہم نے سید منظور الحسن صاحب پہ بھی لگا دی. اچھا یہ جب ہمارا مکالمہ ہوا تھا سید منظور الحسن صاحب سے، یہ ماہنامہ شریعہ میں پبلش ہوا، تو انہوں نے بھی ہمیں یہی بات کہی تھی کہ حافظ صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ غامدی صاحب کے نزدیک یہ. اچھا انہوں نے بھی ہمیں یہ بات کی. ہم نے کہا خود منظور الحسن صاحب انہوں نے بھی یہ کہ غامدی صاحب نے کہاں لکھا ہے. تو بات یہ ہے ہم نے کہا کہ آپ نے تو لکھا ہے، کم از کم آپ تو اس کو مان جائیں، آپ نے تو کم از کم لکھا ہے. اچھا وہ بحث کو پھر اس طرف لے گئے کہ میں نے لکھا تھا کہ مصادر دین، آپ نے لکھا ہے ماخذ دین. اچھا وہ پھر بحث کو اس طرح انہوں نے الجھا دیا. اور اس بحث پہ پھر غامدی صاحب نے کہا تھا، انہیں کہا تھا، میں بھی اس وقت مجلس میں تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان کو کہا ہے منظور صاحب کو یہ کوئی جواب نہیں ہے. اچھا ہاں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مصادر میں اور ماخذ میں فرق ہوتا ہے، یہ کوئی جواب نہیں ہے، مطلب یہ کوئی علمی انداز نہیں ہے. اوکے اب آپ نے لکھ دیا ہے تو اب آپ اس کو، تو یہ بات ضرور ہے کہ غامدی صاحب محتاط ہیں، وہ آپ کو اتنی جلدی لفظ نہیں پکڑائیں گے جی جو ان کے شاگرد پکڑا دیں گے. اچھا ان کا مفہوم وہی ہے، غامدی صاحب کا مفہوم وہی ہے جو ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں جی یا ان کے شاگرد بیان کر رہے ہیں. لیکن غامدی صاحب چونکہ ہیں محتاط تو وہ کہتے ہیں بھائی میرے لفظ نہیں ہے یہ. لیکن آپ وہ دین کی آخری کتاب، وہ ابھی ہم نے اس کے ٹیکسٹ کا مطالعہ کیا ہے، اس کے اقتباسات، اس کے کوٹیشن، وہی بات، وہ یہ بات کھل کے کہہ رہے ہیں کہ معروف اور منکر کہاں سے معلوم ہوگا؟ فطرت سے.
طیبات اور خبائث یعنی حلال و حرام کھانے کے باب میں کہاں سے معلوم ہوگا؟ فطرت، کیونکہ قرآن نے تو صرف 4 چیزوں کو حرام قرار دیا، باقی فطرت سے معلوم ہوگا کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اوکے، تو حافظ صاحب آپ اس میں کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، بس میرے خیال میں اس حوالے سے اتنی گفتگو کافی ہے غامدی صاحب کے یعنی تصور فطرت کے حوالے سے، کہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ فطرت جو ہے وہ ماخذ شریعت میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، سورس آف شریعہ نہیں ہے جیسا کہ غامدی صاحب کا موقف ہے۔ ہاں یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ فطرت جو ہے وہ جیسے عقل جو ہے وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتی ہے، خیر اور شر میں فرق کر سکتی ہے، اسی طرح سے فطرت بھی اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتی ہے، خیر اور شر میں فرق کر سکتی ہے۔ اوکے، آپ سب بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کا پروگرام ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ہم نے آج بات کی غامدی صاحب کا جو اصول ہے قرآن کو آخری کتاب کہنے کے حوالے سے، اور اس میں غامدی صاحب نے جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ان کا اصول ہے فطرت کا اس کو بیان کیا ہے، اور اسی تفصیل کے ساتھ ہم نے بھی حافظ صاحب سے ان کی آراء لی ہیں، اور اس کا خلاصہ حافظ صاحب نے بتا دیا، وہ یہ کہ جو فطرت ہے وہ ایک صلاحیت کا نام ہے، وہ سورس آف نالج نہیں ہے جس طرح کی غامدی صاحب کا کہنا ہے۔ آج کا جو اصول ہے وہ یہیں پہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ ایک نئے اصول کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔